پاکستان کی فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل روایتی وار ہیڈ لے کر 600 کلومیٹر تک دشمن کے زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کا یہ کامیاب تجربہ قومی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں کی ترقی میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے میں مؤثر ہے، جبکہ تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ یہ میزائل انتہائی کم اونچائی پر پرواز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دشمن کے فضائی اور میزائل دفاع نظام سے مؤثر طریقے سے بچنے کے قابل ہے۔ ادھر پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں چل رہا ہے۔ عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ سہیل آفریدی نے دورہ لاہور کے دوران غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی۔ عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے منریگا بچاؤ سنگرام کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس پارٹی نے منریگا بچانے کی مہم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں پارٹی کے سینئر لیڈر جے رام رمیش اور جنرل سیکریٹری تنظیم کے وینو گوپال نے مرکزی حکومت کے نئے قانون پر سخت اعتراضات اٹھائے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ نیا قانون دیہی ہندوستان کے مفادات کے خلاف ہے اور اس سے منریگا کے تحت حاصل روزگار کا قانونی حق ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وینو گوپال نے الزام لگایا کہ یہ قانون منریگا جیسے مانک پر مبنی پروگرام کو ختم کرنے کی منظم کوشش ہے جو کروڑوں دیہی خاندانوں کے لیے سہارا رہا ہے۔ جے رام رمیش نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ منریگا بچاؤ مہم نہیں بلکہ منریگا بچاؤ جدوجہد ہے، جس کا مقصد دیہی روزگار کے قانونی اور آئینی حق کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد 8 جنوری سے شروع ہو کر 25 فروری تک جاری رہے گی اور اس کی نوعیت دہلی تک محدود نہیں ہوگی بلکہ پنچایت، بلاک، ضلع اور ریاستی سطح پر منظم انداز میں آگے بڑھے گی۔ ایران اور روس سمیت دنیا کے مختلف ممالک نے وینزویلا کے خلاف امریکہ کے جارحانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ وینزویلا پر امریکہ کا فوجی حملہ اقوام متحدہ کے منشور کے منافی اور بین الاقوامی قوانین بالخصوص دفعہ 4 اور 2 کی کھلی خلاف ورزی اور جارحیت ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس امریکی حملے کی اقوام متحدہ اور ان تمام حکومتوں کی جانب سے کھلی مذمت ہونی چاہیے جنہیں بین الاقوامی امن و سیکورٹی اور قانون کی حکمرانی کی فکر ہے۔ روس نے وینزویلا پر مبینہ امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تحریک نے ایک بیان میں وینزویلا کے خلاف امریکہ کی جارحیت اور ملک میں اہم شہری تنصیبات اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی سنگین اور بے مثال خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے ایک بیان میں وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے امریکی بربریت اور جرائم کی سطح کا عکاس قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس امریکی جارحیت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ برائی کی جڑ دہشت گردی کی ماں ہے۔
یاد رہے کہ امریکہ نے آج وینیزویلا کے دارالحکومت کاراکاس پر حملہ کیا ہے اور ٹرمپ سمیت بعض امریکی حکام نے وینیزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق ہفتے کو علیہ صبح وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں 7 دھماکے ہوئے، جن میں صدارتی محل بھی شامل ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے اور طیارے پرواز کرتے ہوئے نظر آئے۔ پہلا دھماکہ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق علیہ صبح 1:50 پر ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شہر کے بعض علاقوں میں عمارتیں لرز اٹھیں۔ میڈیا ذرائع نے ان دھماکوں کی وجہ وینزویلا پر امریکی فضائی حملوں کو قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کاراکاس اور وینزویلا کے بحری اڈے پر میزائل حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق وینزویلا کے صدر مادورو نے ابتدائی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاراکاس اب میزائل حملوں کا ہدف ہے۔ دریاسنا وینزویلا کے وزیر خارجہ نے ملک پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہیں اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ابن خیل نے خبردار کیا کہ ملک میں حکومت کی تبدیلی کی تمام کوششیں ماضی کی طرح ناکامی سے دوچار ہوں گی۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ کے مطابق امریکی حملوں میں رہائشی علاقوں، انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ سویلین اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کاراکاس کا مرکز بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پیش رفت کے جواب میں وینزویلا کے صدر نے ملک بھر میں قومی دفاعی منصوبوں کو فعال کرنے کا حکم دیا ہے۔ کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اس وقت کاراکاس پر بمباری ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر عالمی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے، تاہم اپنے دعووں کی مزید تفصیل نہیں بتائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل وینزویلا میں زمینی کارروائیوں کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو پر اقتدار چھوڑنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کو کہا تھا کہ مادورو کے لیے اقتدار چھوڑنا دانشمندانہ ہوگا۔ مادورو نے الزام عائد کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ وینزویلا کے تیل کے وسیع ذخائر تک رسائی کے لیے حکومت کی تبدیلی چاہتی ہے۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ نے وینزویلا کے پانیوں میں آنے جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا، جبکہ پابندیوں میں توسیع اور منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں درجنوں بحری اہداف پر حملے بھی کیے گئے تھے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار 2 روزہ چین پاکستان تصویراتی مکالمے کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کریں گے، جو آج بیجنگ میں شروع ہو رہا ہے۔ اس بات چیت میں 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں، شراکت کے نئے شعبوں کی نشاندہی اور پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دوستی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وزرائے خارجہ کے درمیان تصویراتی مکالمہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ ترین مشاورتی فورم ہے، جو 2 طرفہ تعاون کی مکمل کیفیت کا جائزہ لینے کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75ویں سال کے آغاز کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ دونوں ممالک اس حوالے سے رواں سال کے دوران مختلف اقدامات اور یادگاری سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا کا کنٹرول اس وقت تک اپنے پاس رکھے گا جب تک ایک محفوظ اور منصفانہ تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ رات پام بیچ میں نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اچھے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ادھر وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو مینہٹن منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں انسداد منشیات کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مادورو پر نیو یارک میں منشیات اور ہتھیاروں کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل وینزویلا کی صورتحال پر غور کے لیے کل ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی۔ کولمبیا نے روس اور چین کے تعاون سے اس اجلاس کی درخواست کی ہے۔ برطانیہ کے رائل ایئر فورس کے ٹائفون جیٹ طیاروں اور فرانسیسی طیاروں نے شام میں استعمال ہتھیاروں کے زیر زمین ایک خفیہ ٹھکانے پر مشترکہ حملہ کیا ہے۔ خفیہ معلومات کی بنیاد پر پالمیرا کے شمال میں پہاڑوں میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے ذخیرے پر حملے کیے گئے۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 6 ملکی کرکٹ سیریز میں آج پاکستان کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔
आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 11, कराची 15, पिशावर 7, क्वेटा -1, मरी और गिलगित 2 और मुजफ्फराबाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, शुपियां और लेह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क, जबकि जम्मू में मौसम सर्द और धुंध पड़ने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में -1 डिग्री सेंटीग्रेड, अनंतनाग और शुपियां में 0, जम्मू 10 और लेह में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।